بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو انٹرویوز کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ انٹرویو کیسے دینا چاہیے۔ انٹرویو ایک ایسا ایپیسوڈ ہے جس میں نارملی کینڈیڈیٹ انڈر پریشر ہوتا ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے پریشر کی گنجائش ہے، لیکن اس پریشرز کو اپنے چہرے سے زیادہ ریفلیکٹ نہ ہونے دیجیے اور کوشش کریں کہ آپ نارمل رہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نارمل رہنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ایسی ہے یا ایک طریقہ کار وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں، خاص طور پر ایکیڈیمک پریشانیاں، خواہ کوئی امتحان ہو یا انٹرویو ہو، اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آپ کا پریپریشن لیول۔ ہاؤ مچ یو آر پریپیئرڈ فار دا ٹیسٹ، فار دا ایگزام اور فار دا انٹرویو۔ اگر آپ نے تیاری اچھی کی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیاری جو ہے وہ کانفیڈنس آپ کے چہرے سے ریفلیکٹ ہوگا، تو دیئرفور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اس میں مناسب تیاری ہو۔ اب تیاری کس طرح کی تیاری ہو؟ جتنی اچھی تیاری یا صحیح لائنز پر جو تیاری ہے وہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر وہ کانفیڈنس اور اعتماد بحال کرے گی۔ اور وہ صحیح تیاری کیا ہے، آج ہم وہی بات کریں گے۔ انٹرویو کی تیاری کے دراصل دو فیزز ہوتے ہیں، ایک انٹرویو دینے سے پہلے اور ایک انٹرویو کے دوران۔ جہاں تک انٹرویو دینے سے پہلے کا تعلق ہے تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جس ادارے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کا ایک وزٹ کریں، وہاں سے لوگوں سے انٹرویو کریں، پوچھیں یہ ادارہ کس مقاصد کے لیے ہے، اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں، اور آج کل خاص طور پر ان دنوں میں کن مسائل سے یہ دوچار ہے اور اس کے ایشوز ریلیونٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ میں ایک اعتماد پیدا کریں گی کہ کیونکہ ان کے کویسچنز کا امکان ہے اس حوالے سے کچھ سوال ہوں، کیونکہ ہر ادارہ اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو مسائل حل کرنے کا ایک فیکٹر سمجھ کر آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کی ایک ریکی ہوگی اور جو بیسک انفارمیشن ہوگی ادارے کے لیے، وہ آپ میں کانفیڈنس جنریٹ کرے گی، اور اس سے ریلیونٹ اگر کوئی کویسچن وہ کرتے ہیں تو ان پر آپ کا ایک امپریشن ڈیولپ ہوگا کہ یو نو اباؤٹ دا آرگنائزیشن ایز ویل اینڈ دیئر ایشوز ایز ویل۔ دوسری بات یہ ہے، اب آپ نے تیاری کر لی، اس کے ساتھ تھوڑا سا میں کہتا ہوں تیاری میں عنصر کچھ کرنٹ افیئرز کا اور ایک لائٹ سا جنرل نالج کا بھی آپ کا جو ایک فیکٹر ہے اس میں بھی نو ہاؤ ہو، تاکہ بندہ یوں نہ محسوس ہو کہ اپنے پروفیشن کے علاوہ یا اپنے سبجیکٹ کے علاوہ اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے جو مین دنیا کے ایشوز ہیں اس وقت، اور آپ نے ملک کے اور آپ کے جو سراؤنڈنگ ہے ان کا تھوڑا آپ کو زیادہ ڈیپ بے شک اسٹڈی نہ ہو لیکن تھوڑا معلوم ہونا چاہیے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو جو جنرل نو ہاؤ ہے، یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہے، یا آپ کے کنٹری کے افیئر کے حوالے سے ہے، یا سوسائٹی کے سوشل ایشوز ہیں جو معاشرے کے، یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ اداروں کی پرفارمنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور اداروں خود ان چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دیئرفور یہ جو کولیبوریٹو اور انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہے بٹوین آرگنائزیشن اینڈ دا سوسائٹی، اس سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے تھوڑا سا یہ چیزیں توقع کی جاتی ہیں تو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ۔ اور تیسری بات ایکیڈیمکس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا سبجیکٹ ہے، اگرچہ وہ آپ جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس سے ممکنہ اتنا زیادہ ریلیونٹ نہ بھی ہو، لیکن آپ کو اپنے سبجیکٹ کا علم ہونا چاہیے۔ اس چیز کا ان کو پورا حق حاصل ہے انٹرویو کمیٹی کو کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں پوچھیں جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا آپ کا ایکسپرٹیز ہے یا کوئی سکلز جو آپ نے گین کی ہے، لہذا ایک نظر اپنے سبجیکٹ پر بھی دیکھ کر پھر جائیے۔ اب یہ تو ہو گئی آپ کی ایکیڈیمک پرفارمنس۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرلی انٹرویو کے دوران آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، یا جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، یا آپ کا چہرے کے تاثرات ہیں، یا باڈی کی باقی موومنٹس ہیں، بات کرتے وقت کینڈیڈیٹ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے۔
وہ اتنا اس میں انوالو ہوتا ہے سوال اور جواب میں. تو بہتر یہ ہے، ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک موک انٹرویو آپ کسی ٹیچر کو یا آلریڈی کسی اچھے آفیسر کو، کینڈیڈیٹ کو جو آلریڈی ان پروسیس سے گزر چکا ہے، اس کو دے دیں، خاص طور پر اس اینگل سے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ کے اشارے کیسے ہیں، آپ کوئی اپنے باڈی کے کوئی ایسی موومنٹ تو نہیں کرتے، کوئی پاؤں ہلاتا ہے، کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، یا کوئی سر کے ایسی جنبش کرتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی عجیب ہوتی ہیں، تو ہمیں شعور نہیں ہوتا، صرف دوسرا بندہ اس کو جج کرتا ہے. اب آپ نے یہ تیاری کے عمل کے بعد جس دن آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، تو اس میں میری گزارش ہوتی ہے کہ اس دن پہلی تو بات یہ ہے کہ اس دن یو شوڈ ٹیک اے باتھ. اس سے آپ کو فریشنس کا احساس ہوگا. اور دوسرا، ناشتہ کیے بغیر نہ جائیے، خواہ آپ کو کتنی بھی پریشانی اس دن ہو یا آپ ذہنی طور پر اپسیٹ ہوں، تو یو شوڈ ہیو اے بریک فاسٹ. اس لیے کہ جو برین ہوتا ہے یہ گلوکوز کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو گلوکوز پہنچنا چاہیے. اگلی بات کہ یو شوڈ بی نیٹلی ڈریسڈ. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہو گئے اب، تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جنرلی تو وہ ویلکم کرتے ہیں، اور اچھے جو انٹرویو والے ہوتے ہیں، جو چیئرمین ہوتا ہے کمیٹی کا، وہ خود کھڑا ہو کر استقبال کینڈیڈیٹ کا کرتا ہے، اور انہیں پورا احساس ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے پریسڈ ہوتے ہیں اور تھوڑے گھبرائے ہوتے ہیں. آپ کو نارملائز کرنا ان کو پتہ ہے کہ تاکہ کینڈیڈیٹ کی اصل کو ہم ابھار سکیں، اس کی اصل جو نالج ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کو باہر نکال سکیں، تو وہ آپ کو بڑا کنڈیوسو، اچھا اعتماد والا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی عزت نفس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو سٹارٹ میں ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پلیز ہیو اے سیٹ. تو آپ اس وقت یہ تھینک یو کہہ کر کرسی پر بیٹھ جائیے. اب آ جاتا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کی پوزیشن. اب دیکھیں کہ وہاں بھی ایک اس انداز سے بیٹھیں جیسے ایک ہمبل ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک شخص بیٹھتا ہے، جو کہ نہ کہ تکبر میں کوئی مبتلا ہے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ اور فرسٹریٹڈ ہے. تو یہ نارمل پوزیشن ہوتی ہے. چاہیں تو آپ کرسی کو ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، کرسی سے ٹیک نہیں بھی لگا سکتے، جو اس کے بازو ہیں اس پر اپنے بازو رکھ بھی سکتے ہیں اور بازو نہیں بھی رکھ سکتے. لیکن بہت زیادہ جھکے ہونا یا بہت زیادہ ریلیکسنگ پوزیشن میں ایسے کر کے بیٹھنا، یہ بھی چیزیں تھوڑی سی آکورڈ فیل ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آگے آپ کے ٹیبل ہے، تو ٹیبل پر بہت زیادہ جھکے ہونا بھی اچھا نہیں لگے گا، تو لہذا آپ ایک اچھے پوسچر میں، سٹنگ پوسچر میں آپ بیٹھیں. اگلی بات، چہرے کے تاثرات. جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ آپ نے امپریشن یہ دینا ہے کہ آپ ریلیکسڈ ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ اسمائل تو آپ چہرے پر نہیں لا سکتے، اور نہ ہی زیادہ افسردگی کا اور ڈپریشن کا وہ ایک عنصر لائیں گے. تو ان بٹوین آپ کا ہلکی سی، جیسے کہتے ہیں نا، مسکراہٹ کھیلتی سی نظر آئے کہ آپ یعنی انجوائے کر رہے ہیں انٹرویو کو، اور بڑے ریلیکس موڈ میں آپ جواب دے رہے ہیں، تو اور آپ ویل پریپیئرڈ ہیں اور ایک کانفیڈنس کا اظہار ہے. تو یہ ایک نارمل جو فیچرز ہوتے ہیں چہرے کے، موک انٹرویو میں یا جو ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ کو یہ سب بتا سکتے ہیں. اگلی بات آ جاتی ہے کہ انٹرویو میں 3 طرح کے کویشچن ہوتے ہیں. ایک تو کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا آنسر بالکل نہیں آتا. یہ سب سے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ کو ڈیفیکلٹ فیل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، سوال کا جواب نہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی بھی دنیا کا بندہ ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ایون انٹرویو کمیٹی کے لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھا دیا جائے اور آپ ان کو کویشچن کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے بھی سارے سوالوں کا جواب وہ دے سکیں. تو لہذا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ پریشان نہ ہوئیے، اس میں آپ سوری سر کہیں. جو خطرناک اور غلط بات ہوتی ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اپنے نہ جواب آنے کو. لہٰذا اس بات کو ڈیفینڈ نہ کیجئے کہ سر آپ نے دیکھا کوئی سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، یہ تو سبجیکٹ میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، اسے باہر آپ نے سوال کیا ہے. تو وہ بھائی صاحب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا تو پھر جنٹلمین آپ کے ہم اپنے سبجیکٹ سے آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو جواب نہ آئے تو یو ول بی دین ان ویری آکورڈ پوزیشن. تو لہٰذا ڈیفینڈ نہ کیجئے، آپ بس سوری کیجئے، دیٹ از دا بیسٹ آنسر. کیونکہ ان کے پاس 101 سوال ہیں، وہ دے ول سوئچ اوور ٹو دا نیکسٹ کویشچن. ایون اگر دوسرے کا جواب بھی نہیں آتا، آپ پھر سوری سر کہیں، تو ان کے بعد انہوں نے پھر اور کر لینا ہے،
اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اتنی تیاری کر کے آئے ہیں تو خیر سے آپ ہی واحد وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کے 15 سوالوں میں سے سب کا سوری کرنا پڑے، تو لہذا اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ اپنا لیول بھی نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ جب دیکھیں گے ڈیفیکلٹ کویسچن کا آپ آنسر نہیں دے رہے تو وہ پھر تھوڑے ماڈریٹ اور لائٹ قسم کے اور ایزی کویسچنز میں چلے جائیں گے، کہ انہوں نے تو آپ کے اندر اصل سے کھنگالنا ہوتا ہے اور وہ کھنگال لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کا سوال ہوتا ہے جو کہ آپ اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک آنسر جانتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ ہیپی موڈ میں نہ اظہار کریں۔ اس میں آپ کا جی چاہتا ہوتا ہے کہ میں نہ لمبا آنسر دوں، تو یہ بھی ایک اب نارملٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ مختصر جواب دیں۔ اگر وہ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ آپ کو تو جواب آتا ہے اس کا ڈیٹیل میں، تو آپ پھر ڈیٹیل میں چلے جائیں۔ تو لہذا جواب جو سٹارٹ ہے وہ ایک پریسائزڈ آنسر اور ریلیونٹ ٹو دی پوائنٹ بریف ہی دیں۔ تیسری قسم کا سوال ہوتا ہے جس کا آنسر آپ کو زیادہ کچھ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کی ایکوریسی پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو ویگ سا آئیڈیا ہے، تو اس میں میری ایک جنرل ایڈوائس اسٹوڈنٹس کو، کینڈیڈیٹس کو ہوتی ہے کہ آپ نا ان کا جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے اس کو تھوڑا لو کر دیں، یہ بات کر کے کہ سر آئی ایم ناٹ دیٹ مچ کانفیڈنٹ، یا اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا علم مجھے ہے، کہ ایک آئیڈیا سا میرا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے انہوں نے لازمی کہنا ہے کہ یس یس پلیز کم آؤٹ۔ اب کیا ہوگا، اگر تو وہ صحیح ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ جنٹلمین اٹس اوکے، یہ ٹھیک ہے، آپ کا آنسر درست ہے۔ اگر نہ ہوا تو اب آپ کے پاس سپیس تو تھی کہ جی یہ بندہ سٹریٹ فارورڈ ہے، یہ بیٹ اباؤٹ دا بش نہیں کرتا، تو اس میں تھوڑی سی ڈیفیشنسی تھی آنسر میں، اور عین ممکان ہے کہ کمیٹی جو ہے نا یہ درست بھی کر دیتی ہے۔ اب آ جاتی ہے کہ کس مائنڈ سیٹ سے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہمیں تیار کرنا چاہیے، جس کی ایک اپروچ ہوتی ہے، لوگوں کی سٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے جس پوزیشن سے اس نے باتیں کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے ایشوز ہیں سوشل جس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہوتے ہیں، یعنی وہ تھوڑے سے ریڈیکل جو عناصر ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ جسے کہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے میں ناپسند کیے جاتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ویوز رکھنا چیزوں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ بھی یعنی ایکسٹریمز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس لہذا اب انتہا پسندی کا اظہار کرنے سے آپ بچیں، اور اس میں آپ ایک بیلنسڈ کمپوزڈ پوائنٹ آف ویو رکھیں، اور طرفین کے جو دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہتر جو ایگریڈ اپون یا کنسنسس سوسائٹی کا ایک ہوتا ہے چیزوں کا، ورلڈ وائڈ کنسنسس ہے ایشوز پر، وہی ایشو پر آپ نے اپنا سٹینڈ پوائنٹ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پرو ہیومینٹی آپ کی اپروچ ہو، یعنی اس میں کہیں بھی ریسزم کی جھلک نہ ہو، ریلیجیس ہیٹریڈ نہ آپ میں ہو، بلکہ آپ کا ایک امپریشن یہ ہو کہ دس جنٹل مین اور دس لیڈی کین پرفارم ویری ویل in a multicultural and multi-religious society. She or he has the ability to adjust in any kind of multicultural and multi-religious society. یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتی ہے یا جانتا ہے، اور اس میں ایڈجسٹمنٹ کا ایک صلاحیت ہے اور لیول ہے، کیونکہ یہ اداروں میں ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ جواب دے رہے ہوں تو سوال تو ایک ٹیم کے ممبر نے کیا ہوتا ہے، اپنی آنسر کے دوران اور گفتگو کے دوران ایک نظر ذرا باقی ٹیم کے ممبرز پر بھی ڈال لیں، وہ ان کو احساس ہو کہ یہ ہم سب کو ایڈریس کر رہا ہے، اور یہ میں عرض کروں کہ آپ کے اندر کا اعتماد کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کہ ورنہ بہت گھبرایا ہوا بندہ فوکسڈ ہوتا ہے، ایک طرف نظر ٹکی ہوتی ہے، وہیں بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا دماغ تو اور کہیں ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ انٹینشلی یہ ہیبٹ کریٹ کریں کہ وائل ٹاکنگ اینی ویئر، ویسے بھی آپ گفتگو کہیں کر رہے ہوں اور آڈینس آپ کے سامنے ہوں، تو ایک نظر سارے آڈینس پر ذرا ایک نظر ایسے ڈالنا یہ مناسب ہوتا ہے۔ نوکری کے لیے کبھی منت سماجت نہ کیجیے،
ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی جاب لیس ہوں، جتنے بھی آپ کے معاشی مسائل گھریلو ہوں، تو وہاں منت سماجت والے رنگ نہ اس میں جمائیں، یہ کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ اس کا امپریشن ہوتا ہے۔ چونکہ ہم بھیک مانگنے نہیں گئے، ہم نے کوئی قرضہ لینے نہیں گئے، ان کو بندہ چاہیے جو ان کے مسائل کا حل جس کے پاس ہو۔ دے نیڈ اے پرسن۔ تو آپ کی منت سماجت اصل میں یہی ہے، آپ انہیں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے پرابلم ہے، جس طرح کی شخصیت یا امپلائی آپ کو چاہیے ہے، آئی ایم دا بیسٹ چوائس۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جواب یہ بتائیں کہ اس کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہے، اس کے پاس ریلیونٹ انفارمیشن ہے، اس کے پاس ریلیونٹ جذبہ ہے، اور یہ کمیٹڈ ہے، اور اس کو ضرورت ہے جاب کی۔ یہ چیزیں ہیں آپ کا سب سے اچھا جو امپریشن ان پر ڈالتا ہے۔ بس آخر میں جب انٹرویو ختم ہو جائے تو آپ شکریہ کے ساتھ اٹھ جائیں، اچھے کی امید رکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے ان چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا تو آپ انٹرویو میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔